محترم والے کرام علیہ کریم والے وسلم وہاں پہنچ کے کہنا صبا سلام کے بعد، وہاں پہنچ کے کہنا صبا سلام کے بعد کہ تیرے نام کی رٹھے خدا کے نام کے بعد، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و حیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ محترم احباب، یہ مجلس پاک ایک بابرکت مجلس ہے، بالخصوص مشائخ نقشبند میں سے مشائخ نقشبند کے تسلسل اور سلسلے کے ایک بزرگ یہاں آرام فرما رہے ہیں۔ غالباً مجھے یاد ہے کہ 2017 میں یا 18 پیر طریقت حضرت مولانا احمد دامن فرقہ قدسیہ کی جلوہ گری تھی، اس وقت مجھے ایسا لگا کہ نقشبندیوں کا فیضان عام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مشائخ نقشبند کے فیضان سے فیض یاب فرمائے۔ چونکہ اس وقت کوئی جامع دلیل اور بہت تسلسل کے ساتھ بڑے الفاظ اور معنی و بیان کے ساتھ آپ اس ذہن میں نہیں ہیں کہ اس وقت آپ کو سنایا جائے۔ ذہنی طور پہ میں سمجھتا ہوں کچھ بات میں عرض کرتا ہوں، اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری جان۔ میں جلسے والوں سے تو ہمیشہ کہی رہا ہوں، ہر سال تجربہ ہوتا ہے جلسے والوں کو، لیکن وہی چیز دہرا دیتے ہیں۔ رات بھر کا جلسہ تو کرے گا نہیں، بالکل تو اس کو بند ہی کر دیں، 1 بجے تک کرے گا اور اعلان بھی یہی کرے گا۔ ہونے کو تو جلسہ 1 ہی بجے تک ہوتا ہے، لیکن اعلان جو ہو جاتا ہے رات بھر نا تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ جیسے ابھی جو لوگ گئے، اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ نہیں 1 بجے میں سلام پڑھ لینا ہے تو وہ نہیں جاتے، معلوم ہوتا کہ بھائی اور 10 منٹ اور آدھے گھنٹہ، لیکن ان کو معلوم ہے کہ یہ مولانا صاحب کو زبردستی بیٹھائیں گے اور ابھی جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹیں گے، ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ اور سر اٹھا کے کہیے تو کون ہے امام حسین سے ماننے والا ہے، یہ سب بات دیکھیے ابھی سب باتیں اب ختم نہیں ہوئی، پورا نہ مانیے گا، میں معذرت کروں گا، جو آپ پہلے ہی بتا دیں جلسہ عشاء کے بعد یا تو دن کا جلسہ کرنا، اتنے سجاوٹ میں اتنے خواجات میں سجانا اور یہ مائک ٹینٹ لائٹ، لیکن بے ترتیبی تو کوئی نہیں بے ترتیبی، ہم لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم لوگ کوئی پروفیشنل مقرر نہیں ہے، سکھائی آتی ہے کوئی نہ رہے، دو لوگ رہیں گے کوئی بول لیں گے، ہم لوگ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ وہ پبلک رہے کون سنے نہ سنے، چونکہ جلسے سے میں ویسے بھی میں ایسا مقرر نہیں ہوں کہ بڑے جلسے میں میری تکلیف ہوتی ہے اور جلسے کو میں کچھ میرے ذہن میں بات نہیں آتی، ایسا نہیں کر رہا کہ پوری دنیا سے ایسا بن ہے، لیکن میرا ذہن اس کو قبول نہیں کرتا۔ آپ 1 بجے تک کریں، چاہے مدرسے کا جلسہ ہو یا عرس کا ہو یا دستر بندی کا ہو، 1 بجے تک کریں، 12 بجے 1 بجے تک، اور آپ بتا دیں یہ پبلک میں لکھ دیں، آپ پوسٹر پہ بتا دیں کہ نہیں بھائی 1 بجے سلام پڑھ لیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ تو ضرورت کے وجہ سے چلے جائیں گے، نہیں تو زیادہ ہے۔ یہ بات پوری زندگی میں عرض کر دیا، اب وقت وہ بھی نہیں ہے کہ اس پر تفصیلی میں بات کروں۔ درود شریف پڑھیں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2-3 بات ذرا سا میں نظام سے میں عرض کروں گا، ذرا توجہ سے سن لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جو احباب بیٹھے ہیں یہ کچھ خانقاہی مزاج رکھتے ہوں گے تبھی یہ بیٹھے ہیں۔ صاحب مزار سے ان کو امیدت ہے، ایک تسلسل ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے سنت ہے،
اور جو باقی ہے اور باقی رہنا بھی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں نا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینہ میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ تو یہ ایک تسلسل ہے، لیکن بزرگوں کی تعلیمات اور ارشادات کو سمجھنا بھی ضروری ہے، نہیں تو آپ زندگی بھر اس میں جاتے رہیں۔ فیضان کا تصور، اگر فیضان اسی کا نام ہم نے رکھ دیا ہے کہ ہماری کوئی زمین رجسٹری نہیں ہو رہی ہے، ہم گئے صاحب مزار کے ہاں ہم نے عرضی لگا دی تو زمین رجسٹری ہو گئی، اگر فیضان اسی کا نام ہم نے رکھ دیا ہے تو آپ غلط فہمی میں۔ فیضان اس کو کہتے ہیں کہ کسی اللہ والے کی توجہ ہو گئی تو مجھے توبہ کی توفیق مل جائے۔ کسی مزار پر ہم گئے اور وہاں سے لوٹے تو فیضان کا یہ مطلب ہے کہ اب ہماری نماز قضا نہیں ہو رہی۔ یہ فیضان ہے، یہ فیضان نہیں کہ آپ لکھ کے وہاں پہ پوری دنیا کی لسٹ آپ نے ڈال دی، اس میں دو چار ہو گیا تو فیضان۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ اپنے فضل سے دیتا ہے، وہ آپ نہیں جائیں گے تو ملے گا، وہ تو حصے کا ہے۔ فیضان اصل میں اللہ والوں کے ہاں جانا اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے جو انہیں تاکیدات آئی ہیں وہ اس لیے کہ ان کی صحبت میں بندہ بیٹھے تو اس سے اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف آ جائے اس کے دل میں، اور وہ معاملات اہل سنت کو، عقائد اہل سنت کو، عقائد صحابہ کو، عقائد اہل بیت کو جان لے اور سختی سے عمل کرے، جس کو ایک لفظ میں میں کہوں تو مسلک اعلیٰ حضرت پہ وہ پابند۔ اب یہ فیضان کا تصور ہے۔ اب نقشبندی بزرگوں کا فیضان عرض کروں، چونکہ ہمارے یہاں جو سلاسل طریقت ہے ان میں سے مشائخ نقشبند کا فیضان بالکل الگ ہے، اس لیے کہ آپ جب پڑھیں گے تاریخ تو نقشبندی مشائخ جو گزرے ہیں وہ ہمیشہ عوام کے درمیان رہ کر اور فرائض واجبات سنتوں کی پابندی کرتے ہیں۔ آپ پوری تاریخ رکھتے ہیں، اصل میں سارے سلسلوں کا اپنا ایک مزاج ہے۔ ہمارے ہاں چار بڑے سلسلے ہیں، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، اور جتنی شاخیں ہیں نا یہ دنیا میں وہ تقریباً انہی سے۔ ہاں افریقہ بر اعظم میں آپ جائیں گے اس میں تھوڑا سا الگ وہ شاذلی فیضان کی ہے، تھوڑا سا الگ ہے، ہلکا سا اکٹا ہے، ورنہ اصل میں تو یہ ہے جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، اور آج اس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رنگ پہرا تیرا۔ اصل میں سارے سلسلوں میں جو فیضان آیا ہے وہ سرکار بڑی پیر کا ہے، لیکن ہر سلسلے کا اپنا ایک مزاج، آگے جو شاخیں چلی ہیں تو تین سلسلے قادری، سہروردی، چشتی، یہ مولا کائنات سے ہے، اور نقشبندی سلسلہ جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق ہے نا، وہ بعد میں واقع کٹ لائن سے پھر فیضان حضرت امام جعفر صادق سے پھر وہ چاروں سلسلوں میں آ گیا ہے، لیکن اوپر سے جو چلا ہے وہ مشائخ نقشبند کا فیضان وہ سیدنا ابوبکر صدیق سے کری آئی ہے۔ اسی لیے نقشبندی بزرگوں کے ہاتھ ایک قائد ہے کہ مشائخ نقشبندی بزرگ اپنے مریدوں کو اپنی صحبت میں زیادہ بیٹھتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ کہاں سے یہ قاعدہ لاؤ، یہ فیضان کہاں سے ملا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صدیق جب ہجرت کے سفر میں تھے اور غار ثور میں قیام تین روز قیام، سیدنا ابوبکر صدیق کے زانوں پہ سرکار کا سر ہے۔ زندگی بھر سیدنا عمر فاروق اعظم کہا کرتے تھے کہ میری زندگی کی نیکی آپ لے لیں، مجھے غار والی نیکی، اس لیے کہ سرکار کے چہرے پر جب انوار و تجلیات کی بارش ہوتی تھی تو اس کے چھینٹے پھر کے ابوبکر صدیق کے چہرے پر، اسی لیے ایک واقعہ لکھا ہے، اس کو تفسیروں میں بھی ہے اور
اس کو تاریخ میں بھی لکھا ہے بزرگوں نے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق مدینہ شریف پہنچے غار سے نکل کر تو اہل مدینہ کو پہچاننے میں پریشانی ہو رہی تھی کہ حضور کون ہے ابوبکر کہتے ہیں کہ میں سمجھ لیا کہ یہ پہچاننے میں پریشانی ہو رہی تو سیدنا ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرے پاس ایک چادر تھی میں نے حضور کے سر پہ سایہ کر دیا کہ دیکھنے والے جان لے کہ جو سایہ کیا یہ غلام ہے جس پر سایہ ہوا ہے یعنی 3 دن 3 رات مرشد اعظم کے ساتھ ایک مرید صادق جب غار میں رہے تو پیر کا عکس مرید کے چہرے میں آ جائے کہ اس کو پہچاننے میں پریشانی ہوئی اہل مدینہ کو پہچاننے میں پریشانی ہوئی اسی لیے مشائخ نقشبند کہتے ہیں کہ مرید کو ضروری ہے کہ وہ پیر کی صحبت میں بیٹھے اور جیسے فیضان حضور سے ابوبکر صدیق کو ملا اسی کا فیضان مرشد سے بھی مل جائے کہ اس کے چہرے کا عکس اور نورانیت اسی لیے نقشبندی بزرگوں کا یہ اپنا ایک طریقہ ہے اور یہ لیا ہے سیدنا ابوبکر صدیق جو غار ثور میں سرکار کے ساتھ اسی لیے مشائخ نقشبند سیدنا خواجہ بہاؤالدین نقشبند چونکہ اب ذرا سا اوپر سے میں عرض کرتا ہوں حضرت بڑے پیر صاحب خواجہ غریب نواز اور شہاب الدین سہروردی ان تینوں کا زمانہ تقریباً تھوڑا سا آگے پیچھے اچھا ملاقات میں تھوڑا اختلاف ہے سرکار غریب نواز سے اور بڑے پیر صاحب سے لیکن میں اسی روایت کو مانتا ہوں علماء دونوں طرف ہیں کہ جن میں ملاقات 56 دن یا 57 دن سرکار غریب نواز حضرت بڑے پیر صاحب کی خانقاہ میں قیام کرتے ہیں لیکن مرید نہیں ہوئے اگر یہ روایت علماء کا اختلاف ہے کہ حضرت عثمان ہروری کی بارگاہ میں جانے سے پہلے گئے تھے تو اگر یہ مان لے تو 56-57 رہے لیکن بڑے پیر صاحب سے غریب نواز مرید نہیں تھے مرید تو حضرت عثمان ہروری کہتے ہیں ایک سوال کا جواب بھی میں دیتا ہوں اکثر ہمارے معاشرے میں جھگڑا ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے کیوں مرید ہو گئے فلاں وہاں کہاں مرید ہو گیا وہاں کہاں مرید ہو گیا یہ سوال تو غریب نواز سے پوچھنا چاہیے کہ جس کو بڑے پیر صاحب جیسا مرشد ملے اور مرید نہ ہو کہ جن کی بارگاہ کا عالم یہ ہے کہ لکھا ہے مشائخ نے کہ بڑے پیر صاحب کی واعظ تقریر کی جب مجلس ہوتی تھی تو اس میں انبیاء کرام رسولان اعظام ملائکہ یہاں تک کہ حضور کی جلوہ دری جس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں کہا ہے کہ ولی آئے مرسل آئے خود حضور آئے تیری آواز کی وہ محفل ہے یا غوث صحابیت ہوئی پھر تابعیت بس آگے قادری منزل ہے یا غوث رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث امام نے تو قلم توڑ دیا تو آپ بتائیں کہ سرکار بڑے پیر صاحب کی مجلس کا یا مالک غریب نواز تو کسی مرید نے اپنے پیر سے اس سوال کو کیا کہ حضور بات کیا ہے کہ سرکار غریب نواز بڑے پیر صاحب کی مجلس میں 57 دن رہے لیکن مرید نہیں ہوئے تو جواب سنیے گا جو آپ کا بھی جواب ہو جائے گا ہمارے یہاں جو جھگڑا چلتے رہتا ہے تو کہا اس شیخ نے کہ سنو تقدیر میں جیسے رزق بٹا ہوا ہے کون کہاں سے حصہ پائے ویسے ہی بیعت بھی ایک رزق ہے یہ فیضان ہے یہ بھی لوح محفوظ میں مقسوم ہے کہ کس کو فیض کہاں سے ملے گا وہ وہیں پہنچے گا اس کا فیضان وہیں انتظار کر رہا ہوگا جیسے وہ جائے گا فیضان کہاں سے جاری ہو جائے گا ملنے کو تو ہر جگہ سے ملتا ہے لیکن اصل جو معدن ہوتا ہے جو مقصد ہوتا ہے جب فیضان وہاں سے جاری ہو تو سارا فیضان جاری ہوتا ہے اسی لیے فرمایا گیا کہ مرید پر سب سے زیادہ جو کلر چڑھے وہ پیر کا چڑھے جب پیر اسے قبول کر لے گا تو اب جس کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کے اندر فیض لینے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور جب تک شیخ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا نہ کرے وہ دنیا میں کہیں بھی چلا جائے بے فیض ہے یہ اصول ہے طریقت لیکن ہمارے ہاں تو لفڑا اتنا زیادہ ہے
فیض کچھ نہیں، لفڑا ہے، وہ وہاں سے مرید ہے، وہاں سے کیوں ہو گیا، وہاں سے، اسی میں مریدین آپس میں بٹوارے میں لگے ہوئے ہیں، اسی لیے فیضان کا سارا سلسلہ کلوز ہے، بند ہے۔ بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کیا فیضان ہے؟ ایک وقت کی نماز نہیں ہے، کیا فیضان ہے؟ توبہ کی توفیق نہیں ہے، کیا فیضان ہے؟ اس کے صفاتی نام زبان پر نہیں ہے، کیا فیضان ہے؟ اس کو فیضان کہتے ہیں۔ فیضان اس کو کہتے ہیں کہ انوار و تجلیات کی جب بارش ہوتی ہے تو یہ وجود مٹ جاتا ہے اور زبان سے وہی آواز آتی ہے جو شجر غیظہ سے آواز آتی ہے۔ فیضان اس کو کہتے ہیں۔ فیضان کا تصور کانسیپٹ ہمارے آپ بدل گیا، اس میں کہیں چلے جائیے وہ تو ہے ایک برکت، ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اس کو کیا جانا چاہیے، لیکن تصور باقی نہیں رہا۔ تھوڑے سے ایکسٹرا میں بول رہا ہوں، معاف کر دیجیے، ہے نا؟ یہ اصل چیز یہی ہے، سمجھ لیں۔ وہ میں اپنی محفلوں میں بھی بیٹھتے ہیں تو کہتا ہوں نے کہا کہ ایمان والے سچے ہو جائیے، مراتب جو ہے نا درجات، فرائض، سب سے پہلے فرائض، واجبات۔ ہمارے پیر و مرشد سرکار تاج شریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیعت لیتے تو پڑھایا کرتے تھے، بارہا میں حضرت کی خدمت میں رہا، وہ پڑھاتے تھے کہ کہو ہر گناہ، خاص کر جھوٹ، چغلی، غیبت، نام محرم کے سامنے بے پردہ آنے سے، گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں۔ الہی میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما، اور ہر فرائض، واجبات، سنتوں کو ان کے وقتوں پہ ادا کرتا رہوں۔ یہ اصل میں ہے، لیکن ہمارے ہاں اب چونکہ گئے پیر صاحب بھی وہ کیا تعلیمات ہو رہے ہیں ہم سب کو کامنٹ نہیں کر سکتے، بڑے لوگ ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ دو چیزیں جو اقبال نے کہی تھی نا، وہ دونوں چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اقبال نے دو شعر میں دونوں پر حملہ کیا تھا، خانقاہی نظام پر بھی اور مدارس کے نظام پر بھی۔ ایک جگہ اقبال نے کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، ہے نا؟ تو یہ خانقاہی لوگ یہ شعر زیادہ سناتے ہیں، جگہ پالے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اور دوسری جگہ کہا کہ ام بسم اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، اب خانقاہوں میں مجاوز رہ گئے یا چھوڑ، اب وہی قبر کھودنے والے اور جھاڑو لے کے بیٹھنے والے، ورنہ ام بسم اللہ کہہ کے جو مجھے زندے کرتے تھے وہ تو اب نہیں، ام بسم اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے۔ اب خانقاہی نظام کا جو دستور رہا نا وہ باقی نہیں رہا، اب تو ایک میلہ کی شکل مل جاتی ہے، کسی بھی عرس کو، کسی بھی مجلس کو، نہیں، اس کو بچائیں، اگر روحانیت باقی رکھنی ہے تو اسے بچائیں۔ آپ ایک عرس کا نظام قائم کریں اور پھر آئے بارگاہ میں حاضری دینے۔ امام رسول سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو طریقہ ہے اسی طریقے سے آئے حاضری دینے۔ تو آج کی فیضان عالم ہے، قائد اہل سنت علامہ اشرف القادری اکثر یہ شعر میرے میں کہتے میں کیا کمی، جو کمی ہے ذوق طلب میں ہے، جو ہو آج پینے والے وہی وعدہ وہی جا۔ وہاں تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن ہمارا لینے کا انداز بدل گیا۔ جب فیضان ملتا ہے وہ طریقہ بھی تو ہونا چاہیے۔ سرکار سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ فقیر کی حاضری والد محترم کے ساتھ محبوب الہی کی بارگاہ میں ہوئی۔ محبوب الہی کی حاضری ہوئی آپ کی، محبوب الہی کو جانتے ہیں، نظام الدین اولیاء کو جانتے ہیں، بالکل جانتے ہوں گے۔ دہلی جو لوگ بھی جاتے ہیں اگر اہل عقیدت ہیں تو ضرور حاضری ہوتی ہے۔ سرکار حالات فرماتے ہیں کہ میں والد کے ساتھ محبوب الہی کے روضے پر حاضری کے لیے گیا، اس وقت میرے آنکھوں میں تکلیف تھی۔ اب فرماتے ہیں کہ جو طریقہ ہے مائنڈ کی طرف سے گئے اور 4 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے ہو جائیں جیسے مجرم عدالت میں کھڑا ہو، اور ہم تو بالکل گھسے چلے جاتے ہیں چاہے جس بھی حال میں۔ فرماتے ہیں کھڑا ہو کے، اور وہاں پہ میں دیکھا تو شور شرابہ وہ ڈھول تاشے چلتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت کو بڑی تکلیف تھی اس سے۔ آپ نے کہا کہ یہ تو پریشانی ہو رہی ہے، تو میں نے کہا کہ حضور آپ سے مجھے عرض کرنا ہے اور یہ شور شرابے ہو رہے ہیں۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اتنے میں میں دیکھتا ہوں کہ میری سماعت سے میں نے محسوس کیا کہ میری سماعت سے وہ آواز آتا۔ اب میں نے فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد کچھ عرض کیا، اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبر شریف کھل گئی اور محبوب الہی باہر تشریف لائے اور میری انگلی پکڑی اور سیدھے
اور فرماتے ہیں کہ فقیر سرکار غریب نواز کے قدموں سے مٹی اٹھا کر اپنی آنکھوں میں اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی وہی فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کشف کی بات بیان کر رہے ہیں، اور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار غریب نواز کے قدموں سے مٹی اٹھا کے اپنی آنکھوں میں لگایا، سرکار غریب نواز کی قبر کھل گئی، غریب نواز اور پھر غریب نواز تو وہاں بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوا، کیونکہ وہاں بھی وہ شور شرابے ہوتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں بھی پریشانی ہوئی تو سرکار غریب نواز نے فرمایا کہ فقیر یا مولانا، یہ دو لفظ مجھے بھی خیال نہیں آ رہا کہ انہیں چھوڑ دیں، آپ کہیں آپ کا کیا مسئلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت اس سے آگے نہیں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو فیضان ملا فقیر کو اس سے پہلے تو آنکھوں میں تکلیف رہتی تھی، لیکن اس کے بعد آج تک فقیر کی آنکھوں میں روشنی کی کوئی تکلیف نہیں، یعنی فیضان آج بھی جاری ہے، آج بھی ملتا ہے، لیکن جو طریقہ ہے اہل عقیدت کا، جو مشائخ طریقت کا ایک سلسلہ ہے، جو تسلسل ہے، اسی طریقے سے آئیں گے تو فیضان آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اہل سنت علامہ مفتی سعدی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ آپ کو اجازت بیٹھ ہماری جماعت کے ایک بڑے مقتدر شخصیت حضرت علامہ مفتی محمد ساجد حسین صاحب خاندان دعوت برکات القدسیہ کی جلوہ گری ہوئی، ہم استقبال کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم وعلی الکرام کریم بارک وسلم یا اکرم الاکرمین۔ تو میں فرماتا تھا کہ اصل میں فیضان کا جو تصور ہے وہ ہمارے ہاں ختم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے آراز تو ہو رہے ہیں، لیکن جو اصل طریقہ تھا، جو نظام تھا، خانقاہی نظام، وہ اب باقی نہیں۔ کہیں جائیں تو ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے، ہم مزار پہ گئے، اس میں گئے اور وہاں سے لوٹے تو اب ہماری نماز قضا نہیں ہو رہی ہے، یہ عالم ہو، یہ طریقہ ہم وہاں سے آئے تو اب قرآن شریف کی تلاوت کی کثرت ہم کر رہے ہیں، یہ مطلب ہے فیضان کا۔ ایسے ہی آپ جاتے رہے، ہم زندگی میں 16 بار چلے گئے، میرے معاملہ 17 بار حاضری ہو گئی، 19 بار حاضری ہو گئی، ہماری حاضری ہوتی رہتی ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، فیضان کا سا جو تصور تھا مشائخ کے ہاں وہ تصور باقی رہے گا۔ عطائے حافظ ملت اور مرید سرکار حافظ ملت، شاگرد سرکار حافظ ملت حضرت علامہ مولانا ابو الحسن عزیزی صاحب دعوت برکات القدسیہ بڑے محسن ہیں ہمارے، اور اس سے جماعت میں بڑے خدمات ہیں، اور بڑی بات یہی ہے کہ مشائخ کو انہوں نے دیکھا ہے۔